بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ورث والے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے، یعنی کہ اس نے اونٹ کی خواہش کی۔ تو فرشتے نے اس کو ایک ہاملہ اونٹنی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر برکت دے گا۔ پھر گنجا کے پاس گیا، اس نے پوچھا، تمہیں کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، اور یہ میرا عیب ختم ہو جائے تاکہ لوگ مجھے مذاق نہ کریں اور وہ مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا عیب بھی جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتہ نے پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتہ نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اس کو واپس کر دی۔ پھر اس سے پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتہ نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اتنی برکت ہوئی، ابرص کے اونٹوں نے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائیں بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی صورت میں ابرص کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، بھوکا ہوں اور آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مقصد پر برآوری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا سوال کرتا ہوں اور اس کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس فرشتے نے اس سے کہا کہ حقوق تو بہت سے ہیں۔ فرشتہ نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تم وہی برص کی بیماری والے تو نہیں ہو جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر مفلس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں عطا کی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت یہ تو میں پشت ور پشت چلی آ رہی ہیں۔ فرشتہ نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے گا۔ پھر گنجا کے پاس فرشتہ گیا اور اپنی پہلی صورت میں ہی اس سے بھی وہی بات کہی۔ اس نے بھی برص والا ہی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر واپس لوٹا دے گا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی پہلی صورت و شکل میں اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآوری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بصارت دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور کلاش تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتہ نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے
تم سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے اور ناخوش ہے۔ نادر اور کمزور لوگ کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، ان کی توقیر و تکریم کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی دل شکنی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے آگے بیان بھی کرنا چاہیے، ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ان کی نعمتوں کی ناشکری یا ان کا انکار قابل مذمت ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور وہ غیب کے علم بھی جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے اولن تو اللہ سے امید ہے، پھر تجھ سے ہے، تو یہ کہنا بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ مال کی کثرت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں بھی ڈالتا ہے۔ بخل اور کنجوسی کی مذمت معلوم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔